معزز سامعین حضرات السلام علیکم۔ اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں ظلمات قسط نمبر 21۔ معزز سامعین حضرات، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ نومبر کے مہینے میں جبکہ زمین پر ہر طرف برف ہی برف دکھائی دے رہی تھی، تیمور نے اپنے 2 لاکھ کے لشکر کے ساتھ سمرقند سے خطا کی سرزمینوں کی طرف کوچ کیا۔ اپنے بعد تیمور نے اپنے ایک سردار ارغون شاہ کو سمرقند کا حاکم مقرر کیا۔ اس بار لشکر کی ترتیب بھی مختلف تھی۔ تیمور نے اپنے پاس وہ لشکر رکھا جو کبھی اس کے پوتے محمد سلطان کی کمانداری میں ہوا کرتا تھا۔ میمنہ کا سالار شہزادہ خلیل کو بنایا گیا۔ میسر شاہ رخ کے بڑے بیٹے اور تیمور کے جوان سال پوتے الغ بیگ کی کمانداری میں تھا۔ اس کے علاوہ لشکر کا قلب مقدمۃ الجیش اور عقب لشکر تینوں کا سالار نور الدین کو مقرر کیا گیا تھا۔ گزشتہ جنگوں میں جس طرح تیمور اپنے بیٹے شاہ رخ کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا تھا، اس کوچ کے دوران وہی اہمیت اور وہی توقیر وہ نور الدین کو دے رہا تھا۔ اس مہم میں تیمور نے اپنی ملکہ اسرا خانوم کو اپنے ساتھ رکھا تھا۔ اس کے علاوہ لشکر میں شامل دیگر سرداروں اور عام لشکریوں کی بیویاں اور بیٹیاں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ یوحنا اور انجلینا بھی حسب سابق لشکر میں شامل تھے۔ تیمور نے سب سے پہلے شہزادہ خلیل کو کوچ کا حکم دیا تاکہ وہ آگے آگے رہ کر برف باری کے باعث راستوں کی دشواریاں اور خراب ہو جانے کی خبر دیتا رہے۔ اس کے بعد دیگر لشکر کے ساتھ تیمور نے کوچ کیا اور یہ کوچ بھی بڑا عجیب اور ہولناک تھا۔ لشکر کے اندر اتنی بڑی گاڑیاں تھیں جنہیں کئی گھوڑے کھینچ رہے تھے، اور یہ گاڑیاں برف کے اندر سفر کرتی ہوئی لگ رہی تھی کہ گویا ایک پورا 24 شہر حرکت کر رہا ہو۔ ان گاڑیوں کے اندر سامان رس تھا، چونکہ برف باری کے باعث راستے میں کھانے پینے کی کوئی شے میسر آنے کی امید نہ تھی، لہٰذا ان بڑی گاڑیوں کو سامان رس سے تیمور نے بھر دیا تھا تاکہ راستے میں لشکر کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ ہو۔ سمرقند شہر سے ذرا فاصلے پر جا کر تیمور نے ایک بار پلٹ کر شہر کی طرف دیکھا، اور پہلی بار اسے اپنے بوڑھے اور کمزور ہو جانے کا احساس ہوا، کیونکہ نگاہ کمزور ہو جانے کے باعث اسے سمرقند کے مینار اور گنبد صاف دکھائی نہ دے رہے تھے۔ جب یہ لشکر مشہور درہ بند امیر سے گزر کر آگے بڑھا اور شمالی سطح مرتفع کی طرف بڑھنا شروع ہوا تو برف باری شروع ہو گئی تھی۔ زمین کا سینہ سفید اور یکبستہ ہو گیا تھا، کچھ اس طرح گویا پوری دنیا برف سے سفید ہو گئی ہو۔ کوہستانی ندیاں جم گئی تھی، چشمے منجمد ہو کر رہ گئے تھے اور راستوں پر جا بجا برف کے تودے کھڑے ہو گئے تھے۔ سردی کے باعث گھوڑے مرنے لگے تھے۔ کچھ سرداروں نے واپس جانے کا مشورہ دیا، پر تیمور نے واپس جانے سے قطعی انکار کر دیا، بلکہ اس نے آگے بڑھنے کے لیے وہ راستہ بھی تبدیل کر لیا جس راستے پر اس نے آگے شہزادہ خلیل کو میمنہ کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ شہزادہ خلیل اپنے میمنہ کے ساتھ اس برفباری سے بچنے کے لیے سنگ نام کے ایک سرمائی شہر میں اپنے لشکر کے ساتھ قیام کر چکا تھا۔ تیمور کا خیال تھا وہ آگے بڑھتے ہوئے اترار شہر سے باہر کھلے میدانوں کے اندر خیمہ زن ہوگا، اور موسم ٹھیک ہو جانے پر وہ قاصد بھیج کر شہزادہ خلیل کو بھی اس کے میمنہ کے ساتھ وہاں بلا لے گا، اور اس طرح موسم کھل جانے کے بعد پورا لشکر متحد ہو کر خطا کی سرزمینوں کی طرف بڑھے گا۔ لیکن برفباری کے باعث کوہستانوں کے اندر سفر بڑا دشوار گزار ہو گیا تھا۔ کئی مقامات ایسے بھی آئے کہ برف پر نمندے بچھا کر ان کے اوپر گاڑیوں کو گزارنا پڑا تھا، کیونکہ گاڑیاں برف میں دھنس جاتی تھی اور گھوڑے انہیں کھینچ نہ سکتے تھے۔ بہرحال چاروں طرف پھیلی ہوئی برف کے اندر یہ گاڑی ایک لمبی سی لکیر کی صورت میں آگے بڑھتی رہی تھی۔ سردی اس قدر سخت اور جانلیوا ہو گئی تھی کہ آگے بڑھنا ناممکن لگتا تھا۔ بہرحال تیمور آگے بڑھتا رہا اور دریائے سیر کے اوپر برف کی اس قدر موٹی تہ جمی ہوئی تھی کہ لشکر اس کے اوپر سے گزار کر اترار شہر کی طرف بڑھا۔ تیمور نے اترار شہر سے باہر کھلے میدانوں کے اندر پڑاؤ کیا اور آنند فانند وہاں خیموں اور لکڑیوں کے چھپڑوں کا ایک شہر سا آباد ہو کر رہ گیا تھا۔ تیمور کا ارادہ تھا کہ وہ چند یوم تک ان میدانوں کے اندر قیام کرے گا، اور جب برفانی طوفان تھم جائیں گے تو وہ دوبارہ خطا کی طرف کوچ کرے گا، لیکن تیمور کو اس سے آگے بڑھنا نصیب نہ ہوا یوں کہ اترار کے میدانوں میں وہ بیمار ہو گیا، اور یہ بیماری موت کی بیماری تھی جو دن بدن بدتر سے بدتر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ آخر ملک الاتباع مولا تبریز نے یہاں تک کہہ دیا کہ بچنے کی کوئی امید نہیں رہی۔ تیمور کی بیوی ملکہ اسرا خانوم انجلینا اور دیگر قریبی عورتیں ہمہ وقت تیمور کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گئی تھی۔ تیمور بھی جان گیا تھا کہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے، لہٰذا اسے نور الدین اور شاہ رخ کے بیٹے الغ بیگ کو طلب کیا۔ جس وقت نور الدین اور الغ بیگ تیمور کے عظیم الشان خیمے میں داخل ہوئے، اس وقت تیمور کے پاس ملکہ اسرا خانوم انجلینا اور شاہی طبیب مولا تبریز بیٹھے ہوئے تھے۔ تیمور اس وقت اپنی بستر پر آنکھیں بند کے بستر پر بے سود پڑا ہوا تھا۔ ملکہ اسرا خانوم نے جب اسے نور الدین اور الغ بیگ کے آنے کی اطلاع کی تو تیمور نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور اشارے سے ان دونوں کو اپنے قریب بیٹھنے کو کہا۔ نور الدین اور الغ بیگ اس کے قریب بیٹھ کے چند ثانیوں تک تیمور آنکھیں بند کر کے کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، اے نور الدین، میری حالت مجھے بتاتی ہے کہ میں بچوں گا نہیں، لہذا تمہاری اور الغ بیگ کی موجودگی میں اپنی موت سے پہلے میں اپنے بیٹے جہانگیر کے پسر پیر محمد کو اپنا جانشین مقرر کرتا ہوں۔ نور الدین، آج اور ابھی چند قاصد ہندوستان کی طرف بھجواؤ اور پیر محمد کو میرا یہ پیغام دو کہ فوراً سمرقند پہنچے، تاکہ فوجی اور انتظامی معاملات پر اسے مکمل اختیار حاصل ہو۔ میں تم دونوں کو حکم دیتا ہوں کہ تم اپنی زندگیاں اس کی خدمت کے لیے وقف کر دینا، ہر ممکن طریقے سے اس کی مدد کرتے رہنا، اور سمرقند کی طرح مملکت کے دور دراز صوبے بھی اس کے ماتحت ہونے چاہیے۔ اے نور الدین، اگر تم نے پیر محمد کی پوری طرح مدد اور آنت نہ کی تو یاد رکھو، تخت و تاج کے حصول کی خاطر میرے اقربا
میں ایک نہ ایک دن نہ ختم ہونے والی جنگ شروع ہو جائے گی۔ کاش اس وقت شاہ رخ یہاں ہوتا اور میں اسے آخری بار دیکھ ہی سکتا۔ چند ساتوں تک تیمور پھر خاموش رہا، پھر دوبارہ اس نے نورالدین کو مخاطب کرتے ہوئے مدھم اور بکھری بکھری سی آواز میں کہا، اے نورالدین، تم دیکھتے ہو چاروں سو برف کی چادر پھیلی ہوئی ہے، سیم پیکر آبشاریں اور چشمے منجمد ہو چکے ہیں، اونچے کوہساروں کے سینے برف سے روپوش ہیں، موت کے سائے مجھ پر گھمبیر رات، ہیبت ناک سناٹوں اور شب کو سوداگروں کی طرح وارد ہونے والے ہیں۔ میری روح بندش کے ہر اظہار کا خاتمہ کر کے جسم کی قید سے آزاد ہونے والی ہے۔ آہ وقت منجدار میں تغیرات کی ان رستگاہوں کے فیصلے بھی کتنے عجیب فیصلے ہیں۔ انسان ساری زندگی اپنے مقدرات سے جنگ کرتے کرتے آخر تاریک ساگر میں ڈوبنے والے ستاروں کی مانند کھو جاتا ہے، بکھری پتیوں کے لاشوں، ویران گزرگاہوں اور دیمک لگے درو بام جیسا ہو جاتا ہے۔ اے نورالدین، تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ خطا کی مم سے واپسی پر تو مجھے اپنی بیوی سے متعلق ساری تفصیل بتا دے گا۔ اے میرے عزیز، اب جبکہ موت کے بے عکس ہولے مجھ سے تانگ چھانک کر رہے ہیں، مجھے تفصیل کے ساتھ اپنی بیوی سے متعلق کہو کہ مجھے اطمینان ہو۔ نورالدین کی گردن چند ساعتوں تک جھکی رہی، پھر اس نے کہنا شروع کیا، اے آقا، جب سمرقند شہر میں غلام کی حیثیت سے پہلی بار مجھے آپ کے سامنے پیش کیا گیا اور میں نے آگ بوغا سے مقابلہ جیتا تو میں بہت خوش اور پرسکون تھا کہ آپ نے میری قدر شناسی اور حوصلہ افزائی کی تھی۔ پر جس وقت آپ نے میری اور اینجلینا کی منگنی کی بات کی اور اینجلینا نے مجھے غلام ابن غلام کہہ کر میری زندگی کا ساتھی بننے سے انکار کیا، تب میرا دل ٹوٹا اور مجھے احساس ہوا کہ اصل میں آزادی ہی آزادی کا جوہر ہے، اور یہ کہ غلامی عزیز کی بدترین اور تکلیف تھے وہ دھند ہے جس میں ایک انسان اپنی زندگی کی راہیں خود متعین کرنے پر قادر نہیں ہے۔ ان خیالات نے میرے ذہن میں قسمت کے پہلوں کا زہر سا بھر دیا اور میں سکون کی تلاش میں اکثر سمرقند شہر کے مضافات میں چلا جاتا تھا۔ اے آقا، ایک روز میں سمرقند کے مغربی جانب کوہستانی سلسلے کی طرف گیا تو میں نے دیکھا دو جوان ایک چٹان کی اوٹ میں کھڑے کچھ ساز باز کر رہے تھے۔ ان دونوں کے گھوڑے بھی ان کی قریبی گھنی جھاڑیوں کی اوٹ میں کھڑے تھے اور دونوں بار بار چٹان کے اوپر سے کسی کو دیکھنے کے لیے بے تابانہ کوشش کر رہے تھے۔ مجھے تجسس اور جستجو ہوئی کہ آخر یہ دونوں اوٹ میں رہ کر کسی دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا میں نے بھی وہاں گھنے درختوں کے ایک جھنڈ کے اندر اپنے گھوڑے کو باندھا اور ان دونوں سے دائیں جانب ذرا فاصلے پر ایک چٹان کی طرف بڑھا۔ میں نے جب چٹان کے اوپر سے اس سمت دیکھا جدھر وہ دونوں دیکھ رہے تو میں نے دیکھا وہاں وادی کے اندر ایک لڑکی بھیڑوں کا ایک بہت بڑا ریوڑ چلا رہی تھی۔ وہ لڑکی اکیلی ہی تھی۔ وہ لڑکی آئینے میں دھلے عکس اور پانی میں جلتے چراغ جیسی حسین تھی۔ وہ کچھ اس انداز سے اپنے ریوڑ کی بھیڑوں کے اندر ادھر ادھر بھاگ رہی تھی گویا اس کی آنکھوں میں منزلوں کا غبار اور پاؤں میں امیدوں کا سراب بندھے ہوئے ہوں۔ وہ نوید صبح جیسی خوشگوار اور قطرہ سی باب جیسی چنچل تھی۔ وہ تخیل کے نقش و نگار اور سنگم کی سنہری رات جیسی خوبصورت تھی۔ اپنی عمر کے لحاظ سے وہ بھی کم سن ہی تھی، پر پھر بھی اس کا ہر نفس طوفان اور ہر قدم زلزلہ لگتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ آگ کا کوئی شعلہ ہو جو ادھر ادھر لپکتا پھر رہا ہو۔ میں جان گیا کہ وہ دونوں جوان اس لڑکی پر بری نگاہ رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لہذا میں وہاں رک کر انتظار کرنے لگا۔ میں ہر حال میں اس لڑکی کی مدد کرنے کا عہد کر چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ معصوم بھولی بھالی اور کمسن لڑکی اپنی بھیڑوں کے اندر ادھر ادھر بھاگتی ہوئی اس چٹان کے قریب آئی جس کے نیچے وہ دونوں جوان چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے، تو دونوں اوٹ سے نکلے اور دونوں نے آگے بڑھ کر زبردستی اس لڑکی کے بازو پکڑ لیے۔ وہ لڑکی بیچاری انتہائی بے بسی اور لاچارگی میں رونے اور شور کرنے لگی تھی، پر اس وادی میں کوئی بھی اس کی مدد کو آنے والا نہ تھا۔ وہ محرومیوں کی داستان اور مسمار خوابوں کی سی حالت میں چیخ پکار کرنے کے ساتھ ساتھ بار بار ہاتھ جوڑ کر ان سے رحم کی گریزاری بھی کرتی جا رہی تھی۔ آقا، اس وقت اس لڑکی کی حالت، اس کی بے بسی، اس کی لاچارگی پر میں بڑا رویا تھا۔ نورالدین نے دیکھا تیمور، مولا تبریز اور ملکہ سرائے خانم کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو چکے تھے، جبکہ اینجلینا بیچاری کھل کر زور سے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ مولا تبریز نے بے چین ہو کر پوچھا، اے امیر نورالدین، کون تھی وہ لڑکی اور آپ نے اس وقت کیا کردار ادا کیا؟ ذرا رک کر نورالدین پھر کہہ رہا تھا، جس وقت وہ دونوں جوان اوٹ سے نکل کر اس لڑکی کی طرف بڑھے تھے اس وقت مجھے ایسا لگا تھا جیسے دو درندے ایک ساتھ کسی غزال پر حملہ ور ہونے کو لپکے ہوں۔ اس وقت میرے اندر کا انسان جو کسی بھی دور میں غلام نہ تھا، وہ اس منظر پر ایک وحشی جلاد کی صورت اختیار کر گیا۔ بس میں اپنی تلوار سونت کر آگے بڑھا اور نے لڑکی کو چھوڑ دینے کے لیے کہا۔ اس پر وہ دونوں سنبھل گئے۔ لڑکی کو انہوں نے چھوڑ دیا اور مجھ سے نمٹنے کے لیے انہوں نے اپنی تلواریں کھینچ لی۔ لڑکی کو جب یہ احساس ہوا کہ میں اس کی مدد کو آ گیا ہوں تو مطمئن سی ہو کر ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ بس وہ دونوں جو مجھ سے ٹکرائے، اس کشمکش میں ان دونوں کو میں قتل بھی کر سکتا تھا، پر میں نے ان دونوں کے وہ ہاتھ کاٹ دینے پر اکتفا کیا جن ہاتھوں سے انہوں نے اس لڑکی کے بازو پکڑے تھے، پھر انہیں وہاں سے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ دونوں جب تکلیف و کرب میں ببرات وہاں سے چلے گئے تب وہ لڑکی میرے قریب آئی اور اپنے آلوچہ لبوں پر میری صبح جیسی مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے اس نے اپنی شاید گھولتی آواز میں مجھ سے میرے متعلق پوچھا۔ میں نے اسے اپنے متعلق بتایا، پھر میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کا نام عریسہ ہے۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ اتنا بڑا ریوڑ اکیلی کیوں چراتی ہے تب وہ لڑکی، اے میرے آقا، جنگل کے تنہا درخت اور سرما کے ڈوبتے زر چاند کی طرح اداس ہو گئی تھی۔ اس کی حالت اس مسافر جیسی ہو گئی تھی جو حد سے گزرتی ہوئی لوٹ اور ظلم کا شکار ہو گیا ہو۔ کافی دیر تک وہ بیچاری سر جھکائے خاموش کھڑی رہی، پھر میرے زور دینے پر اس نے ہواؤں میں نالیدہ فریاد کی کیفیت کے سے انداز میں مجھے بتایا کہ یہ ریوڑ ان کا نہیں ہے، اس کی ماں مر چکی ہے اور اس کا باپ سمرقند کے ایک رئیس کا غلام ہے۔
بھیڑوں کا وہ ریوڑ اسی رئیس کا تھا جسے اس کا باپ چرایا کرتا تھا۔ پھر آسا وقت اس کا باپ بیمار ہو گیا، اس کی جگہ عریسہ ریوڑ چرانے لگی۔ میں نے بھی اسے اپنے متعلق تفصیل سے بتایا کہ کس طرح میں اور میرا باپ بھی دونوں ہی یکے بعد دیگرے ایک ایرانی رئیس کے غلام تھے، کیسے مجھے محترم سیف الدین نے خریدا اور کس طرح امیر تیمور نے میری عزت افزائی کی اور مجھے غلام نور الدین سے شیخ اور امیر نور الدین بنا کر رکھ دیا۔ میرے حالات سن کر بہت خوش ہوئی، اس نے مجھ سے اس رئیس کی حویلی کا پتہ دیا اور خواہش کی کہ میں اس کے باپ سے ملوں۔ بہرحال میں اس کے باپ سے ملا، مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا کیونکہ عریسہ نے اسے پہلے بتا رکھا تھا کہ کس طرح میں نے اس کی عزت کی حفاظت کی تھی۔ اے آقا، میں ان سے ملتا رہا، میں عریسہ کے پاس جا بیٹھتا۔ جب وہ اکیلی ریوڑ چلا رہی ہوتی میری موجودگی میں خوش رہتی اور اپنے آپ کو محفوظ خیال کرتی۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ مجھے بھی پسند کرتی ہے۔ پھر اے آقا، میں نے ایسا کیا کہ اس رئیس کو رقم ادا کر کے ان دونوں باپ بیٹی کو آزاد کرا لیا اور شہر کے اندر انہیں ایک مکان لے دیا جس میں وہ دونوں رہنے لگے۔ میں اس کے باپ کا علاج کرانے لگا اور اکثر ان سے ملنے چلا جاتا تھا۔ اس دوران امیر سیف الدین کو شک گزرا کہ نہ جانے میں کہاں چلا جاتا ہوں۔ انہوں نے 2-1 بار میرا تعاقب کیا، لیکن میں نے عریسہ کو سمجھا رکھا تھا کہ اپنے آپ کو فی الحال خفیہ رکھے اور میرے ساتھ تعلق کے حوالے سے وہ کسی کے سامنے نہ آئے۔ اس سے جب کبھی بھی کوئی ملنے والا ان کے ہاں آتا تو وہ فوراً اٹھ کر درمیانی دروازے سے ہمسایوں کے ہاں چلی جایا کرتی تھی۔ بہرحال میرے تعلقات ان کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ اس کے باپ کی رضامندی پر میری اور عریسہ کی شادی کر دی گئی۔ میری خواہش پر یہ شادی انتہائی سادگی اور خاموشی کے ساتھ کی گئی، کسی کو کان کان خبر نہ ہوئی سوائے ہمسایوں کے۔ شادی کے چند ہی دنوں بعد عریسہ کا باپ مر گیا اور آقا، اب میں ایک بیٹے کا باپ ہوں۔ جیسا میں بچپن میں خود غلام اور بے حد بے بس تھا، ایسی ہی مجھے عریسہ بھی مل گئی، لہٰذا میں نے اس کے ساتھ شادی کو خفیہ رکھا، اور شادی کو خفیہ رکھنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ جو اس وقت میں آپ سے نہ کہوں گا۔ تیمور کی حالت سے ایسا لگتا تھا جیسے اس پر نزا کا عالم طاری ہو گیا ہو۔ نور الدین کی اس گفتگو نے اس نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ ڈوبتے لمحہ بلمتا ختم ہوتی آواز میں اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کاش میں عریسہ کو دیکھ سکتا کہ وہ میری بیٹی ہے، کاش میں اس مہم کو سر کر سکتا، کاش میں اپنے مقدر کے جنگ لڑنے سے پہلے میں نے صداقتوں کی امانت، ممبروں کی سربلندی اور مسجدوں کے وقار کا کوئی بڑا کام کیا ہوتا۔ تیمور کہتے کہتے خاموش ہو گیا، ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے اس کی سانس ہی بند ہو گئی ہو۔ شاہی طبیب مولا تبریز نے گھبرا کر تیمور کی نبض پر ہاتھ رکھا، پھر اس نے مدھم اور ٹوٹتی آواز میں کہا، بات ختم ہو چکی ہے، آقا دم توڑ چکے ہیں۔ ملکہ اسرائیل خانوم اور انجلینا زور زور سے رونے لگی تھی۔ نور الدین اور مولا تبریز کی آنکھوں سے بھی اشکوں کے دھارے بہہ نکلے تھے۔ تھوڑی دیر بعد نور الدین سنبھلا اور مولا تبریز کو مخاطب کر کے اس نے کہا، آپ تھوڑی دیر یہیں بیٹھیں، میں لشکر کی دیگر سالاروں کو امیر تیمور کی مرگ سے مطلع کرتا ہوں کہ امیر تیمور کی خواہش کے مطابق ہمیں خطا کی مہم سر کرنے کے لیے پیش قدمی کرنی چاہیے یا واپس سمرقند کی طرف جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی نور الدین اٹھ کر خیمے سے باہر نکل گیا تھا۔ نور الدین کے دوسرے سالاروں کے ساتھ مشورے کے بعد یہ تاب آیا کہ فی الحال خطا کی مہم کو ترک کر کے سمرقند کا رخ کیا جائے اور سب سے پہلے امیر تیفون کی تکفین کا انتظام کیا جائے۔ ساتھ ہی کچھ تیز رفتار قاصد نور الدین ہندوستان میں پیر محمد کی طرف بھی روانہ کر دیے تھے۔ دوسری طرف شہزادہ خلیل ابھی تک سنگ نام کے سرمائی شہر میں مقیم تھا۔ تیمور کے لشکر میں شامل اس کے بئی خواہوں نے جب اسے اطلاع دی کہ امیر تیمور مر چکا ہے تو خلیل نے موقع کو غنیمت جانتے اپنے لیے فوائد حاصل کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے میمنہ کے سرداروں کو بڑے بڑے لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا اور اپنے لشکر کے ساتھ اس نے تیزی سے سمرقند کی طرف رخ کیا، لہٰذا آندھی اور طوفان کی طرح سمرقند میں داخل ہوا۔ تخت و تاج پر اس نے قبضہ کر لیا اور تیمور کا جانشین ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس کے علاوہ خلیل نے شاری ملک کو بھی ساتھ اپنی شادی کا اعلان کرتے ہوئے اسے سمرقند کی ملکہ بنا دیا تھا۔ شہزادہ خلیل جانتا تھا کہ لوگوں کے دل میں اس کی کیا عزت ہے اور احترام ہے۔ اسے یہ بھی خدشہ تھا کہ تیمور کی لاج کے ساتھ نور الدین کے آنے یا خراسان سے شاہ رخ اور ہندوستان سے پیر محمد کے آنے پر لوگ فوراً اس کا ساتھ چھوڑ کر ان کے ساتھ ہو لیں گے، اس لیے کہ لوگ جانتے تھے کہ خلیل نہ صرف حکومتی معاملات کا بلکہ میدان جنگ کا بھی ناتجربہ کار ہے۔ اس لیے تخت پر بیٹھنے اور شاری ملک کی ملکہ ہونے کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے عملی اقدامات بھی کرنے شروع کر دیے تھے۔ تیمور نے اپنے دور میں بے انتہا دولت جمع کی تھی، اس کے خزانے پختہ، لہذا خلیل نے اس دولت کو اپنے کام میں لانے کا عزم کر لیا تھا۔ خلیل نے خزانوں کے منہ کھول دے ایسا زوردار و شان و شوکت کا اسراف بھیجا کیا کہ لوگ وقتی طور پر اس کا دم بھرنے لگے۔ اسی دولت کی وجہ سے اس کے گن گانے اور اس کا دم بھرنے والے بہت سے لوگ بھی پیدا ہو گئے۔ تجربہ کار عمرہ کو اس نے ان کے عہدوں سے ہٹا دیا اور ایسے لوگ اس نے اپنے ارد گرد جمع کر لیے جن میں ایرانی خوش آمدی اور اسی نوع کے دوسرے لوگ بھی شامل تھے۔ سمرقند کے باغات کے اندر خلیل کے حکم سے بڑی دھوم دھام کے ساتھ راگ و رنگ کی تقریبیں منعقد ہونا شروع ہو گئی تھی۔ سمرقند کے فواروں میں پانی کے بجائے عمدہ قسم کی شراب گرائی جانے لگی تھی اور لوگ خوشی خوشی شراب کو اپنے استعمال میں لانے لگے تھے۔ شاری ملک بھی جب غیر متوقع طور پر سمرقند جیسی عظیم الشان سلطنت کی ملکہ بن گئی تو اس کی ہوا بھی بدل گئی۔ وہ موقع بے موقع جشن منانے لگی، بڑے بڑے شعراء اسے اپنی شان میں قصیدے لکھواتی، اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے ہیرے جواہرات زمین پر بکھیر دیتی کہ جو پائے وہی لے لے۔ اس طرح خلیل اور شاری ملک نے خزانوں کے منہ کھول کر لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔
اپنے امراء اور سالاروں سے مشورہ کرنے کے بعد نور الدین نے لشکر کے ساتھ سمرقند جانے کے احکامات جاری کر دیے تھے۔ خلیل کو جب اطلاع ہوئی کہ نور الدین اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند کی طرف رخ کر رہا ہے تو اس نے شہر کے سارے دروازے بند کرا دیے اور احتیاطاً فصیل پر اس نے اپنے لشکری مقرر کر دیے تھے۔ نور الدین کو بھی راستے میں تیمور کے ناظروں نے اطلاع کر دی تھی کہ خلیل سمرقند کے تاج و تخت پر قابض ہو چکا ہے اور خزانوں کے منہ کھول کر اس نے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ نور الدین جب شہر کے پاس آیا، شہر کے دروازے اس نے اپنے لیے بند پائے۔ جس وقت نور الدین اسقف یوحنا اینجلینا اور کچھ عمرا کے ساتھ شہر کے دروازے پر کھڑا تھا کہ شاید خلیل کے حکم پر اوپر برج میں کھڑے کسی غیر ذمہ دار سپاہی نے نور الدین پر تیر چلا دیے، لیکن اس کا نشانہ خطا گیا اور تیر اسقف یوحنا کو چھید کے رکھ گئے۔ نور الدین کے سپاہیوں نے فوراً اسے اینجلینا اور دیگر سالاروں کو اپنے حلقے میں لے لیا تھا اور پیچھے ہٹ گئے تھے۔ یوحنا کی لاش کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ لیا تھا۔ اس موقع پر اینجلینا بیچاری دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی اور نور الدین اسے تسلیاں دے رہا تھا۔ بہرحال دریائے سیر کے کنارے تیمور کا جنازہ ادا کیا گیا اور نور الدین سے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ وہ منتشر ہو کر اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیں اور اپنے اہل خانہ کی خبر لیں۔ ملکہ سرہ خانم تیمور کی لاش کے ساتھ شہر کی طرف بڑھی، جبکہ الگ بیگ شاہ رخ کی طرف جانے کے لیے خراسان کی طرف روانہ ہو گیا۔ خلیل کو جب خبر ہوئی کہ نور الدین نے لشکر کو منتشر کر دیا تھا اور لوگ پرامن حالت میں اپنے اپنے گھروں کی طرف آنا چاہتے ہیں تو اس نے شہر کے دروازے کھلوا دیے۔ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، جبکہ تیمور کی نعش کو اس کے پوتے محمد سلطان کے پہلو میں دفن کر دیا گیا تھا۔ معزز سامعین حضرات، آج بھی اگر کوئی سیاح سمرقند پہنچے تو درختوں کے جھنڈ میں اسے ایک بڑا گنبد دکھائی دے گا جس پر اب بھی فیروزی رنگ کی کاشیکاری موجود ہے۔ اس گنبد کے نیچے ایک سیاہ پتھر کے نیچے تیمور کی قبر ہے اور یہ سیاہ پتھر ایک مغل شہزادی نے بھیجا تھا۔ اسقف یوحنا کی لاش کو سمرقند میں لے جا کر دفن کر دیا گیا تھا۔ جس وقت لشکر منتشر ہو رہا تھا، اس وقت اینجلینا اپنے گھوڑے کو دوڑاتی ہوئی نور الدین کے پاس آئی۔ وہ اس وقت پورے جنگی لباس میں تھی اور اپنے سر پر اس نے آہنی خود بھی پہن رکھا تھا۔ اسے دیکھتے نور الدین نے مسکراتے ہوئے کہا، اے اینجلینا، مجھے تمہارا انتظار تھا۔ مجھے امید تھی کہ سمرقند جانے کے بجائے تم ضرور میرا ساتھ دینے کو آؤ گی۔ اینجلینا نے غمزدہ سی آواز میں کہا، اے امیر، میں جانتی ہوں لوگ میرے باپ کی نعش کو عزت و احترام کے ساتھ دفن کریں گے، لہٰذا میں سمرقند جا کر کیا کروں گی، جبکہ میں جانتی ہوں کہ خلیل میرا بدترین دشمن ہے اور وہ ضرور مجھ سے انتقام لے گا۔ میں نے اس کے ساتھ اپنی نسبت کو توڑ دیا تھا، اب وہ سمرقند کا حکمران ہے، لہٰذا اے امیر، وہ آپ کو اپنے ستم کا نشانہ بنائے گا، آپ اسے بدی پھیلانے سے روکتے رہیں۔ اے امیر، میں حیران ہوں کہ آپ نے اپنے لشکر کو منتشر کیوں کر دیا ہے، جبکہ یہی لشکر آپ کے پاس ایک قوت تھا اور اس قوت کے بلبوتے پر آپ خلیل کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر سکتے تھے۔ اے امیر، کیا بتائیں گے کہ آپ نے کیا سوچتے ہوئے اپنے لشکر کو یوں منتشر کر دیا ہے؟ نور الدین نے کچھ سوچا پر اس نے کہا، اے اینجلینا، تیرا میرا یوں یہاں کھڑے رہنا خطرناک ہے، اور پہلے اپنے آپ کو محفوظ کریں، وہ میں تمہارے سارے سوالوں کے جواب تفصیل سے دوں گا۔ گو فی الحال منتشر ہو کر سمرقند میں داخل ہونے لشکروں کے خوف سے خلیل کھلم کھلا ہماری مخالفت میں اترے گا۔ تیمور کی جمع شدہ دولت کا استعمال کر کے وہ پہلے وہ لوگوں کے منہ بند کرے گا، اس کے بعد وہ ہمارے خلاف علل اعلان حرکت میں آ جائے گا۔ پر یہاں اس طرح کھڑے رہنا بھی خطرناک ہے، وہ اپنے خفیہ ایجنٹوں کو استعمال کر کے ہم دونوں کا خاتمہ کرا سکتا ہے، لہذا تم میرے ساتھ ہو۔ اس کے ساتھ ہی نور الدین اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی تھی۔ اینجلینا نے کچھ کہے بغیر اپنے گھوڑے کو اس کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ وہ دونوں آگے پیچھے اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے یہاں تک کہ وہ سمرقند کے روا میں دریائے سیر کے کنارے ارگوت نام کی بستی میں داخل ہوئے۔ یہ ایک بہت بڑا قصبہ تھا اور اپنے بازار اور سراؤں کی گہمہ گہمی کے باعث ایک چھوٹا سا شہر دکھائی دیتا تھا۔ اینجلینا نے اپنی سوچ اور اپنے تفکرات کو ختم کر دیا تھا، بس وہ تو خالی ذہن ہو کر نور الدین کے پیچھے پیچھے اپنے گھوڑے کو ہانکتی جا رہی تھی۔ وہ اس وقت سمرے چونکہ جب نور الدین ایک سرائے میں داخل ہوا، اس نے دیکھا ایک بہت بڑی سرائے تھی جس کے اندر مسافروں کی وجہ سے خوب رونق اور چہل پہل تھی۔ نور الدین اپنے گھوڑے کو سیدھا استقبال کی طرف لے گیا تھا، کچھ ایسے انداز میں جیسے اکثر اس سرائے میں آتا جاتا رہا ہو۔ اپنے گھوڑے پر سوار جب نور الدین اور اینجلینا استقبال میں داخل ہوئے تو سرائے کی بہت بڑی عمارت کی طرف سے کوئی 40-50 کے سن کا ایک شخص بھاگتا ہوا استقبال میں داخل ہوا اور بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، خوش آمدید امیر نور الدین، خوش آمدید۔ نور الدین اپنے گھوڑے سے اتر پڑا اور اس شخص کے ساتھ پرجوش مصافحہ کیا۔ اینجلینا اپنے گھوڑے سے اتر گئی تھی، تاہم کچھ پریشان اور بکھری بکھری تھی۔ شاید وہ یہ جاننا چاہ رہی ہوگی کہ ایسے پرجوش انداز میں نور الدین کا استقبال کرنے والا یہ شخص کون ہے۔ اتنے میں نور الدین خود ہی بول پڑا، اینجلینا، اس سرائے کا مالک اعلاق ہے، یہ میرے انتہائی پرخلوص اور غمگسار دوستوں میں سے ہے، گویا تم کو پہلی بار دیکھ رہا ہے، پر یہ تمہیں جانتا ضرور ہے۔ اعلاق نے اینجلینا کو سلام کیا، جس کا اس نے پرتپاک جواب دیا۔ پھر نور الدین نے اعلاق کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے اعلاق، تم جانو سمرقند کے تخت و تاج پر شہزادہ خلیل قابض ہو چکا ہے، میں نے اپنے لشکروں کو منتشر کر دیا ہے اور وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں۔ تم بھی یہ جانتے ہو کہ خلیل میرا اور اینجلینا کا بدترین دشمن ہے، اس لیے کہ کسی آئندہ انقلاب تک میں اور اینجلینا دونوں تمہاری سرائے میں قیام کریں گے۔ اعلاق نے کمال فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اے امیر، آپ بھی کمال کی باتیں کرتے ہیں، یوں تو یہ سرائے ہے ہی آپ کی، پر ان حالات میں کیونکہ میں آپ دونوں کو سرائے میں قیام کرنے دوں گا، آپ دونوں کا قیام سرائے کی پشت پر میری سکونتی حویلی میں ہوگا۔ اس کے اندر میں 2 کمرے آپ کے لیے خالی کرا دیتا ہوں، جن میں آپ آرام سے جب تک چاہیں رہ سکتے ہیں۔
اس موقع پر میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ کا یہاں قیام صیغہ اعراض میں رہنا چاہیے تاکہ خلیل کو یہ معلوم نہ ہو کہ آپ اور انجلینا کہاں ہیں۔ نور الدین نے مسکراتے ہوئے اور الہ کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، الہ تم واقعی ایک دانش مند اور مخلص دوست ہو۔ الہ نے کہا، آپ دونوں کا یہاں زیادہ دیر کھڑے رہنا بھی اچھا نہیں، آپ دونوں میرے ساتھ آئیں کہ میں آپ دونوں کو حویلی کی طرف لے چلوں۔ میرے ملازم گھوڑوں کی زینے اتار کر ان کے چارے کا بندوبست کر دیں گے، آپ دونوں میرے ساتھ آئیں۔ نور الدین اور انجلینا دونوں نے اپنے گھوڑوں کی زینوں کے ساتھ لٹکتے اپنی چرمی خرجینے اتار لیں جن کے اندر ان کا ضروری سامان تھا اور الہ کے ساتھ ہو لیے۔ الہ نے پہلے ان دونوں کو اپنی حویلی کے دیوان خانے میں بٹھایا اور دیوان خانے سے باہر نکلتے ہی اس نے اچانک کوئی بات یاد آئی اور نور الدین کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے پوچھا، اے امیر، ہماری بہن عریسہ اور عماد الدین اس وقت کہاں ہے؟ کیا انہیں کوئی خطرہ تو نہیں؟ نور الدین نے کہا، وہ دونوں ابھی تک سمرقند میں ہیں اور وہاں ان دونوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس پر الہ مطمئن سے ہو کر باہر نکل گئے۔ اس کے جانے کے بعد حسین انجلینا نے غور سے نور الدین کی طرف دیکھا اور پوچھا، اے امیر، یہ اپنے عریسہ کے ساتھ کسی عماد الدین کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ نور الدین نے مسکراتے ہوئے کہا، اے انجلینا، عماد الدین میرے بیٹے کا نام ہے۔ دراصل میرے باپ کا نام عماد الدین تھا اور اسی کے نام پر میں نے اپنے بیٹے کا نام بھی رکھا ہے۔ یہ الہ میرا انتہائی پرخلوص دوست ہے۔ یہ عریسہ اور عماد الدین کو خوب جانتا ہے، کئی بار ان سے مل بھی چکا ہے کیونکہ عریسہ کے گھر میں اکثر اسے ملنے جایا کرتا تھا۔ پر اس کی اور آپ کی دوستی کیسے ہو گئی؟ انجلینا نے بےتابی سے بولا۔ نور الدین کچھ سوچتا وہ بولا، جس وقت مجھے غلام کی حیثیت سے امیر تیمور کے سامنے پیش کیا گیا تھا اور میں نے آنکھ بوگا کو ایک زنی میں اپنے سامنے زیر کیا تھا اور دربار سے باہر یہ الہ پہلا شخص تھا جس نے مجھے مبارکباد دی تھی، اور جب میں لتھوانیا کے ویلڈ ٹو ورلڈ کو شکست دی تو الہ دیوان کی حد تک مجھے چاہنے لگا۔ اس کے بعد ہماری ملاقاتیں ہوتی رہیں اور یوں ہماری دوستی گہری، مستحکم اور پرخلوص ہوتی چلی گئی۔ انجلینا کو روز سوچنے ہی والی تھی کہ الہ اندر آ گیا اور کمال ارادت مندی سے اس نے ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ دونوں میرے ساتھ آئیے۔ نور الدین اور انجلینا خاموشی سے اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لیے تھے۔ الہ ان دونوں کو حویلی کے ایک ایسے کمرے میں لایا جو انتہائی صاف ستھرا تھا اور شاید ابھی بھی تیار کیا گیا تھا۔ الہ نے نور الدین سے کہا، اے امیر، یہ کمرہ آپ کے لیے ہے۔ پھر الہ نے ایک درمیانی دروازہ کھولا اور ان دونوں کو لے کر وہ ملکہ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ کمرہ بھی پہلے کمرے جیسا تیار کیا گیا تھا۔ الہ نے اس بار انجلینا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے انجلینا، میری عزیزہ بہن، یہ کمرہ آپ کے لیے ہے۔ اور اس کمرے کے اندر جو آپ درمیانی دروازہ دیکھ رہی ہیں وہ حویلی کے زنان خانے میں کھلتا ہے، اور یہ کمرہ آپ کو اس لیے دیا ہے کہ آپ جب چاہیں اس درمیانی دروازے سے حویلی کی عورتوں کے پاس جا کر بیٹھ سکتی ہیں۔ میں نے گھر کے ہر فرد کو آپ دونوں سے متعلق بتا دیا ہے۔ اے امیر، یہ حویلی آپ ہی کی حویلی ہے، آپ جب تک چاہیں یہاں رہ سکتے ہیں۔ میں بہن عریسہ اور عماد الدین سے متعلق ضرور فکر مند رہوں گا، خدا کرے وہ دونوں ماں بیٹا خوش ہوں۔ پر عریسہ اب آپ سے متعلق تو بہت فکر مند ہوگی، اگر آپ اجازت دے تو میں آج جا کر اسے یہاں لے آؤں۔ نور الدین نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، نہیں الہ، ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ عریسہ اور عماد الدین سمرقند میں غلامی کی حیثیت سے محفوظ ہے، اگر ان دونوں کو یہاں بلا لیا گیا تو ان کی حفاظت میرے لیے ایک مسئلہ بن کر کھڑی ہو جائے گی۔ اس وقت کسی کو خبر نہیں ہے کہ کون میری بیوی اور کون میرا بیٹا ہے۔ اگر میں ان دونوں کو یہاں بلاتا ہوں تو ان دونوں کا سب کو پتہ چل جائے گا، لہٰذا ان دونوں کی حفاظت ایک مسئلہ بن جائے گی۔ میں پہلے ہی انجلینا سے متعلق بے حد فکر مند ہوں۔ تم جانتے ہو کہ خلیل صرف میرا ہی نہیں بلکہ انجلینا کے بھی بدترین دشمن ہے کہ اس نے مجھے اس پر ترجیح دیتے ہوئے اس کے ساتھ اپنی منگنی کو توڑ دیا، لہٰذا وہ ضرور اس سے انتقام لے گا۔ اور تم جانتے ہو اب جو ہاتھ انجلینا کی طرف بڑھے گا میں اسے ایسا ہی تصور کروں گا جیسے وہ میری طرف بڑا ہو۔ نور الدین کی اس گفتگو پر انجلینا کے حسین چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ نور الدین اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے الہ، میں نہیں جانتا کہ آئندہ چند دنوں میں حالات کیا کروٹ لیں گے۔ میں نے اپنی بیوی عریسہ کو آج تک اس وجہ سے خفیہ رکھا ہے کہ اگر مجھ پر کبھی کوئی حکمران طبقے سے افتاد پڑے تو کم از کم میری بیوی ضرور اس سے محفوظ رہے۔ اب گزشتہ دنوں جس طرح میرے امیر تیمور کے دماغ اختلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اگر میری بیوی کو کسی کی خبر ہوتی تو اس سے بھی میری مصیبتوں کا شریک بنا دیا جاتا۔ اور پھر اے الہ، تم جانو تخت و تاج کے حصول کا یہ چکر چل گیا ہے تو اس سے میرا کیا تعلق؟ یہ تیمور کی اولاد کا ذاتی مسئلہ ہے، میں اگر اس میں الجھوں گا تو نقصان اٹھاؤں گا۔ ہاں، خلیل کے خلاف اگر پیر محمد یا شاہ رخ میں سے کسی مجھے پکارا تو میں ضرور خلیل کے خلاف ان کی پکار پر لبیک کہوں گا، اس لیے کہ خلیل اپنے اخلاق و کردار اور اپنی گزشتہ کارگزاریوں کی بنا پر ایسا نہیں ہے کہ اسے سمرقند کا حاکم تسلیم کر لیا جائے۔ اور اے الہ، میں یہ فیصلہ بھی کر چکا ہوں کہ پیر محمد یا شاہ رخ میں سے کسی ایک کو تخت و تاج کا وارث بنا کر اپنے اہل خانہ کے ساتھ شمال کی طرف نکل جاؤں گا اور وہاں کسی بے نام قصبے میں اپنی بقیہ زندگی گمنامی کو گزار دوں گا۔ نور الدین کے اس انکشاف پر انجلینا بیچاری کے چہرے پر مردنی اور انگنت تفکرات رقص کرنے لگے تھے۔ جواب میں الہ نے کہا، اس موضوع پر گفتگو بعد میں کریں گے، فی الحال اب دونوں بیٹھے اور میں آپ کے کھانے کا بندوبست کرنے جاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی الہ کمرے سے نکل گیا۔ الہ کے جاتے انجلینا نے فوراً نور الدین سے کہا، اے امیر، اس وقت میرے ذہن میں بہت سے ایسے سوالات ہیں جو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں اور ان کا آپ کی طرف سے تسلی بخش جواب چاہتی ہوں۔ نور الدین نے دوسرے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور وہاں بیٹھ کر سکون سے گفتگو کرتے ہیں۔ پھر وہ دونوں دوسرے کمرے میں جا بیٹھے تھے۔ نور الدین کے سامنے بیٹھتے ہوئے انجلینا نے انتہائی محبتوں اور چاہتوں میں ڈوبی ہوئی اپنی آواز میں کہا، اے امیر، پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے لشکر کو منتشر کیوں کر دیا ہے؟ کہ آپ یہ محسوس نہیں کرتے کہ اپنے لشکر کے بغیر
آپ اب اس مسافر جیسے ہو کر رہ گئے ہیں جس نے اپنا برسوں پر محیط زندگی کا سفر اپنے دشمنوں سے ہو کر گزارنا ہو۔ اے امیر، آپ کے لشکر کو منتشر کرنے پر خلیل اب سمرقند میں اپنے آپ کو اور زیادہ مضبوط اور پرقوت محسوس کرنے لگے گا۔ اے امیر، سمرقند کے اندر خلیل نے مینوش رقص و ترک کی محفلوں کا دور تو پہلے ہی شروع کر دیا ہے۔ اسے سب سے زیادہ خطرہ آپ ہی کی جانب سے تھا۔ اب آپ کی ایک طرف ہو جانے سے آپ جانتے ہیں سمرقند کے اندر کیا ہوگا۔ سمرقند کی گلی گلی کا بدن دریدہ اور ہر ٹہنی پر تازہ کونپل لہو لہو ہو کر رہ جائے گی۔ اشجار کا بدن دکھے گا، بلبل کی آنکھوں میں غم، فاختاؤں کے لہجوں میں سسکیاں ہوں گی۔ لوگ دکھ کے عمیق زخموں، سوچ کے بوجھ اور تفکرات کی دہکتی آتش میں ڈوبے رہیں گے۔ بھوک کے اخلاص اور ماحول کی تطہیر سے محروم اہل سمرقند ہوس کے شیاطین اور بد نیت خواہشوں کے گماشتوں کا شکار رہیں گے۔ لوگوں کے ماتھوں پر پیرے ہوں گے اور زبانیں پتھر کی سیل کر دی جائیں گی۔ بدی کے پرستر خلیل سمرقند کے گلی کوچوں میں وحشت کی پتجھڑ، انتقام کے انگاروں اور گناہ آلود و سیاہ خاموشی جیسا ماحول پیدا کر دے گا۔ اے امیر، سمرقند کے لوگوں کے ساتھ خلیل کی حکمرانی میں یوں گناہ اور بدیاں الف ہو جائیں گی جس طرح نیند رات سے الجھتی ہیں، جس طرح جوان جذبوں سے بوڑھی سوچیں چپک جاتی ہیں۔ اے امیر، سمرقند کے اندر اوہام کے زنگار اور کالے سایوں کا راج ہوگا۔ لوگ بے امان رات کی روحوں کی طرح مضطرب بے چین ہو کر رہ جائیں گے۔ اے امیر، اپنے لشکر کو چھوڑ کر آپ اس سرائے میں پڑے ہیں۔ سمرقند کے حالات کی آپ کو کیسے خبر ہوگی؟ کیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ خلیل کے خلاف لوگ کب اور کس وقت آپ کی ضرورت محسوس کرتے ہیں؟ اینجلینا جب خاموش ہوئی تب نور الدین نے پوچھا، اینجلینا، کیا تم جو کچھ کہنا چاہتی تھی کہہ چکی ہو؟ اگر ایسا تو پھر سنو، میں یوں ہی لشکر کو منتشر کر کے اس رائے میں نہیں بیٹھا۔ میرا اپنے لشکر کے ساتھ باقاعدہ تعلق اور رابطہ رہے گا۔ اللہ داد جو میرے ساتھ ہندوستان کے حملوں میں میرے نائب کی حیثیت سے کام کرتا رہا ہے، وہ مجھے سب حالات سے مطلع رکھے گا۔ میں اور اس نے مل کر امیر تیمور کے چند انتہائی قابل اعتماد ناظروں کا انتخاب بھی کر لیا ہے، اور انہی ناظروں کے ذریعے اللہ داد مجھے سارے حالات سے باخبر رکھے گا۔ معزز سامعین حضرات، تاریخی فرشتہ کا مؤلف اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین میں اللہ داد نور الدین کے ساتھ کام کرتا رہا ہے۔ اے اینجلینا، تم مطمئن رہو، میں نے حالات کو دریا کی روانی کی طرح بے زنجیر نہیں چھوڑا۔ عنقریب تم دیکھو گی ہر شے میری گرفت میں ہے۔ نور الدین کے خاموش ہونے پر اچانک اینجلینا حرکت میں آگے بڑھ کر اس نے فوراً نور الدین کے ہاتھ چوم لیے۔ پھر اس نے انتہائی خجلت بھری آواز میں کہا، اے امیر، باخدا آپ نے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ آپ نے وہی کچھ کیا جو میرا دل چاہتا تھا۔ اے امیر، میرے ہر دستے طلب کی اٹھان آپ کے لیے، میری ہر دعا کا لفظ آپ کی خاطر، میرا نصیب، میری تقدیر کے فیصلے کی ہر عبارت آپ سے منسوب ہے۔ اے امیر، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ اہل اللہ اپنی نیم شب کی ریاستوں میں آپ کی درازی عمر کا دعاگو ہوگا۔ ہر دیے کی مدھم لو کے اندر آپ کا ذکر ہوگا، ہر دل کی صدا میں آپ کے نام کی پکار ہوگی۔ سمرقند میں خوشبو کی طرح پھیلتے ہر رات آپ سے متعلق فکر مند ہوگی۔ ذرا رک کر اینجلینا نے پھر کہا، اے امیر، آپ نے میرے ایک سوال کا تو تسلی بخش جواب دے دیا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ آپ سمرقند سے نکل کر شمالی علاقوں کی طرف کیوں نکل جانا چاہتے ہیں؟ نور الدین نے کہا، اینجلینا، امیر تیمور کے فیصلے و وصیت کے مطابق تاج و تخت اس کے حقدار کے حوالے کر کے میں گمنامی کی پرسکون زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ تیمور کے ساتھ تو میرا گزارا ہو گیا تھا، لیکن اس کے بیٹے اور اس کے پوتوں کے درمیان میری ذات تقسیم ہو کر رہ جائے گی، اور میں اپنے آپ کے لیے یہ الجھاؤ پیدا نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں گوشہ گیر ہو جانا چاہتا ہوں۔ اینجلینا نے شوق سے نور الدین کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اور اپنے ساتھ کس کس کو لے کر جائیں گے؟ اینجلینا کی اس سوال پر نور الدین کی گردن جھک کر وہ سوچنے لگا۔ نور الدین کو یوں تفکرات میں ڈوبا دیکھ کر اینجلینا بیچاری کی حالت غروب آفتاب کے آخری اجالوں جیسی ویران، بستی بستی صحرا صحرا روتے بادلوں جیسی اجاڑ، سہمی سہمی اور بجھی بجھی شام جیسی سنسان، قسمت کی زنجیروں جیسی پریشان کن اور کفن کی دھچیوں جیسی پراگندہ ہو کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد نور الدین نے اپنا سر اٹھایا، غور سے اینجلینا کی طرف دیکھا اور کہا، اے اینجلینا، جو لوگ میرے ساتھ جائیں گے ان میں تم بھی شامل ہوگی۔ نور الدین سے الفاظ سن کر اینجلینا سردیوں کی دھندلی صبح جیسی خوش اور دھلے ہوئے آلو بخارے جیسی تر و تازہ اور شاداب ہو کر رہ گئی تھی۔ اس موقع پر وہ نور الدین سے کچھ کہنا چاہتی تھی کہ علاق ان کا کھانا لے آیا، پھر وہ دونوں اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ معزز سامعین حضرات، نور الدین کی یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔